بسم اللہ. یہ تو ہو گیا نا سارا. چند چیزیں جو ہیں وہ اس باب میں ملحوظ رکھنا ضروری ہے، اور اہم ترین بات ہے کہ الافتاء بمذہب الغیر. الافتاء بمذہب الغیر، تو جو الافتاء بمذہب الغیر ہے، اس سے پہلے مسئلہ تقلید وہ ملحوظ رہنا ضروری ہے. تو تقلید شخصی جو ہے، یہ جو غیر مقلد حضرات ہیں، بھابی ہیں، چونکہ ہم قوم لا یعقلون، تو اس لیے ان کو وہ یہ نہیں، مطلب یا سمجھتے نہیں ہیں یا سمجھتے ہیں، اور قصداً وہ اعتراض کرنے کے لیے مقلدین پر غلط باتیں کرتے ہیں. بنیادی طور پر تقلید شخصی ضروری نہیں ہے، واجب نہیں ہے. اس سلسلے میں خلاصہ میں بتاتا ہوں، کیونکہ وقت کا اختصار ملحوظ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا دور ہے. اس دور میں تو لوگ کسی سے بھی فتویٰ لے لیا کرتے تھے، تقلید شخصی نہیں تھی. ٹھیک ہے، کوئی عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے استفتاء کر رہا ہے، کوئی جناب زید بن ثابت سے کر رہا ہے، کوئی حضرت ابوبکر صدیق سے کر رہا ہے، جی حضرت معاذ بن جبل سے کر رہا ہے. تو اس دور میں تقلید شخصی نہیں تھی. لیکن ایک چیز ذہن نشین رکھنا ضروری ہے، اور وہ یہ کہ مناسبت خاصہ اور تعلق خاص کی بنیاد پر بعض صحابہ کے فتاویٰ کو بعض لوگ ترجیح دیتے تھے. مناسبت خاصہ اور تعلق خاص کی بنیاد پر بعض لوگ بعض صحابہ کے فتاویٰ کو ترجیح دیتے تھے. میں اس سلسلے کی ایک مثال سے پیش کرتا ہوں. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مدینہ والے سوال کر رہے ہیں. پوچھا کہ اگر ایک عورت طواف زیارت کر چکی ہے، اس کے بعد اس کو حیض آ گیا، تو کیا وہ طواف وداع سے پہلے نفور کر سکتی ہے، رجوع کر سکتی ہے؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا کر سکتی ہے. تو جو لوگ مستفتین تھے انہوں نے کہا بھائی ہم آپ کی یہ بات، اس بات کی پیروی نہیں کریں گے، آپ حضرت زید بن ثابت کے مخالف ہیں. حضرت زید بن ثابت کا فتویٰ کیا تھا کہ وہ نہیں جا سکتی، طواف وداع سے پہلے وہ نہیں جا سکتی. ٹھیک ہو گیا. اب آپ دیکھیں جو بات اصل جس کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ کہ اب عبداللہ بن عباس بھی صحابی رسول ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں، زید بن ثابت بھی صحابی رسول ہیں، فتویٰ دے رہے ہیں. لیکن اہل مدینہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ سے مناسبت خاصہ اور تعلق خاص کی بنیاد پر حضرت زید بن ثابت کو جناب عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی فتوی پر ترجیح دے رہے. تو یہ جو چیز ہے یہ کوئی حادث نہیں ہے، بلکہ اس دور میں بھی یہ تھا کہ بعض تابعین جو ہے وہ بعض صحابہ کی فتویٰ کو ترجیح دیا کرتے تھے. حادث کے معنی یہ نہیں وہ جو فلاسفہ والا حادث ہے، بلکہ یہ مطلب کوئی آج کی بات نہیں ہے. یہ اسلام کے ابتدائی دور سے بات چلی آ رہی ہے کہ بعض صحابہ رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے فتاویٰ کو بعض مناسبتوں سے اور بعض تعلقات کی وجہ سے ترجیح دی جاتی تھی. بعد میں جناب زید بن ثابت نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کے قول کی جانب رجوع کر لیا، کیونکہ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس حدیث مرفوع موجود تھی. جب زید بن ثابت نے پوچھا حضرت عبداللہ بن عباس سے، تو آپ نے بتایا، آپ نے کہا کہ آپ پوچھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فلاں کو اجازت دی تھی یا نہیں دی تھی. تو جناب زید بن ثابت مسکرائے اور فرمایا کہ مجھے تجھ پہ اعتماد ہے، تو میں اس سے جا کے پوچھوں کہ حکم دیے یا نہیں دیے، تو اس کا مطلب ہے تمہاری دلیل پتہ چل گئی ہے. تو مقصد کیا کہنے کا؟ مقصد یہ کہنے کا کہ بعض صحابہ کے فتاویٰ کو بعض تعلقات کی بنیاد پر ترجیح اس دور میں بھی حاصل تھی. اور پھر اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ کریم، آپ کے فتویٰ کو بھی خاصی اہمیت حاصل تھی.
خاصی اہمیت اتنی کہ اکابر صحابہ جو ہیں وہ اکابر حضرت سیدنا مولا علی خود اکابر صحابہ سے، لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ حضرات جو ہیں وہ فتاوا میں حضرت مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم کی جانب رجوع کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. واقعہ مشہور ہے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے متعلق کہ آپ نے ایک عورت پر حد جاری کرنے کا حکم فرمایا کہ اس کو رجم کر دیا جائے، تو حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے روک لیا. جب وہ لے کے جا رہے تھے تو رستے میں روک لیا. تو جب سید عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کی بات پتہ چلی کہ علی نے روک لیا ہے تو آپ نے کہا بھئی ضرور کوئی خاص بات ہوگی. تو اب حضرت مولا علی جب تشریف لائے حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کے پاس، تو آپ نے کہا، حضرت عمر فاروق اعظم نے پوچھا کہ آپ نے کیوں اس کو حد نہیں جاری کرنے دی جب آرڈر جاری ہو چکا تھا. تو جناب مولا علی نے فرمایا کہ انہا مبتلات بنی فلان، یہ تو فلاں قوم کی پاگل عورت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے کہ 3 لوگ مرفوع القلم ہیں، ایک بچہ جب تک بالغ نہیں ہوتا، ایک وہ آدمی جو سو رہا ہے جب تک جاگتا نہیں، اور مجنون جب تک کہ اس کی وہ مفیق نہیں ہوتا. تو جناب سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس موقع پر فرمایا لولا علی اللہ علیہ عمر. ایک اور موقع پر بھی یہ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے. ٹھیک ہے. تو اب جناب سیدنا مولا علی، اچھا جو بات یہ ذکر کر کے علامہ عبدالرؤف مناوی نے فیض القدیر شرح جامع صغیر کے اندر کہا کہ اس قسم کا واقعہ حضرت سیدنا صدیق اکبر کا بھی یہ مروی ہے. یہ علامہ عبدالرؤف مناوی وہ تو شیعہ نہیں تھے نا، تو علامہ عبدالرؤف مناوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فیض القدیر شرح جامع صغیر میں حضرت عمر فاروق اعظم کا یہ واقعہ ذکر کر کے آپ کہتے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے بھی اس قسم کا واقعہ موجود ہے. مطلب اس کا یہ کہ آپ سے بھی اس قسم کا معاملہ ہوا، اور حضرت علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم نے وہاں پر جو فتویٰ دیا تو جناب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھئی لولا علی اللہ لک ابو بکر. ٹھیک ہے. یہ ساری بات مستفاد ہے علامہ عبدالرؤف مناوی علیہ رحمہ کی گفتگو سے. میں چونکہ از خود میں تاحال مطلع نہیں ہو سکا کہ وہ کس کتاب میں موجود ہے، اس لیے میں مناوی علیہ رحمہ کا حوالہ دے رہا ہوں. تو کہنے کا مقصد کیا ہے، اس لیے پھر یہ بات مشہور ہوگی کہ قضیۃ لا ابا حسن اللہ، یہ مسئلہ ایسا پیش آ گیا ہے ابو حسن اس کے لیے موجود نہیں. ابو حسن مراد مولا علی ہے، اور یہ جناب عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول مروی ہے. آپ فرماتے تھے بھئی یہ کوئی مسئلہ مشکل درپیش ہو جاتا تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ ایک ایسا مسئلہ درپیش ہو گیا جس کے لیے ابو الحسن نہیں ہے. آپ کی کتب نحو میں مثال بھی پیش دیتے ہیں، مطلب کہ لائن آف جنس کے مسئلے میں. ٹھیک ہے. تو یہ مثال بھی دی جاتی ہے، لیکن اس کی معنویت کی جانب شاید ہم توجہ نہیں کرتے، اور ہم یہ نہیں سمجھتے کہ صحابہ کرام کے بیچ بھی حضرت سیدنا مولا علی مشکل کشا کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم آپ کا فتویٰ جو ہے اس کی وہ اہمیت تھی کہ جہاں پر باقیوں کے فتاوا ہوتے تھے، مطلب کسی کو مشکل درپیش آتی تو وہ حضرت سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ الکریم سے رجوع میں کسی قسم کا ہار محسوس نہیں کیا جاتا تھا. ٹھیک ہے نا. تو وہ مسائل اگر آپ یوں کہیں نا کہ وہ مسائل کہ جن مسائل میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین کو تردد ہوتا تو حضرت سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے کی جانب رجوع ہوا کرتا تھا. یہ ہے بات کہیں اور چلی جائے گی. یہ ہے 30 سالہ دور خلافت جو علی منہج نبوت ہے. اس لیے کہ بکر صدیق کے دور میں بھی، جناب عمر فاروق اعظم کے دور میں بھی، جناب عثمان ذو النورین کے دور میں بھی، اور خود جناب سیدنا مولا علی کے دور میں، یعنی مسائل وہ مسائل مغلقات جہاں پر تردد ہے تو رائے جناب مولا علی کی مانی جا رہی ہے. تو یہ ہے علی منہج نبوت. اس لیے کہ الحق کو دار مع علی نہیں تو یہ دور. ٹھیک ہے نا. تو بہرحال جو بات یہ کر رہا تھا وہ بات یہ ہے کہ تقلید شخصی بنیادی طور پہ واجب نہیں ہے، لیکن کیونکہ صحابہ کرام کے دور میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے تقلید شخصی کو واجب نہیں کیا. صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین نے
ہرگز یہ نہیں کہا کہ آپ فلاں شخص کی بات مان سکتے ہو باقی کسی کی بات نہیں مان سکتے، ٹھیک ہے. لیکن یہ ضرور یہ بات دور صحابہ میں ہی پیدا ہو چکی تھی کہ کسی خاص مفتی کے ساتھ خاص تعلق اور اس کے علم کی بنیاد پر اس کی رائے کو ترجیح دینا، یہ وہاں اسی دور میں بات ہی پیدا ہو چکی تھی. اب سلسلہ آگے چلا. سلسلہ جب آگے چلا تو وہ لوگ جنہوں نے خاص مسائل کے استنباط، احکام، ان کے لیے اپنے آپ کو وقف کر لیا. اب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کے اندر جو مکثرین فی الفتویٰ ہیں وہ 7-8 لوگ ہیں کل، ٹھیک ہے نا جی. باقی صحابہ مکثرین فی الفتویٰ نہیں ہے، فتویٰ میں اکثار ان سے منقول نہیں ہے، مروی نہیں ہے. باقی اب امام ابو حنیفہ کو کر لیں، جناب سفیان ثوری کو کر لیں، حضرت امام مالک کو دیکھ لیں، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کو دیکھ لیں، یہ حضرات کے ہیں، یہ مستقل طور پر انہوں نے بیٹھ کر یہ فتوے پر کام کیا. لیکن اس کا یہ مطلب اب بھی یہ نہیں کہا جا رہا کہ اب تقلید شخصی واجب ہو گئی ہے. اب کسی ایک ہی کی اتباع بنیادی طور پہ واجب ہے، یہ نہیں کہا جا رہا. پھر ہوا کیا آپ غور کریں. مسئلہ اصل یہ ہے کہ اگر انسان ایک مسئلے میں امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالیٰ کے موقف پر عمل کرے، دوسرے میں امام شافعی پر، تیسرے میں امام مالک کے موقف پر، چوتھے میں امام احمد بن حنبل کے موقف پر، پانچویں میں جناب سفیان ثوری کی بات مان لیں، چھٹے میں جناب اوزاعی کی بات مان لیں، ایک مسئلہ امام بخاری کا مان لیں جی، تو اس سے کیا ہو جائے گا؟ اس سے بے انتظامی ہو جائے گی، اس سے بے انتظامی ہو جائے گی. اور آپ غور کریں، جو نظم و ضبط ہے وہ فوت ہو جائے گا، انتظام فوت ہو جائے گا، ترتیب، مناسبت. کیونکہ ایک مذہب کے جو مسائل ہیں، بیشتر مسائل وہ ہیں جو آپس میں ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. بیشتر مسائل ایک دوسرے سے تعلق رکھتے ہیں. ایک مستقل نظام ہے، ایک لڑی ہے، کیونکہ انہوں نے جو اصول اور قواعد وضع کیے وہ ایک دوسرے سے ٹکرا نہیں رہے. امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ جن قواعد اور اصولوں پر چل رہے ہیں وہ آپس میں متعارض نہیں ہیں. امام شافعی کے اصولوں سے متعارض ہو سکتے ہیں، امام مالک کے جو اصول ہیں آپس میں متعارض نہیں ہیں، امام احمد بن حنبل کے اصولوں سے متعارض ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اب پتہ چلا ایک آدمی ہے، ایک مسئلہ امام ابو حنیفہ کا مانتا ہے، دوسرا امام شافعی کا مانتا ہے، تیسرا امام مالک کا مانتا ہے، چوتھا امام احمد بن حنبل کا مانتا ہے، اور ان اصولوں پر مبنی ہے جو باہم متعارض ہیں. انتہائی بے انتظامی ہو جائے گی. ایک چیز. دوسری چیز کیا ہے؟ یہ پورا علاقہ ہے پاکستان میں حنفی مذہب رائج ہے. اب پتہ چلا کہ جو ایک عام آدمی ہے جس کو مسائل میں دسترس نہیں ہے، سوجھ بوجھ نہیں ہے، وہ کہتے ہیں جی یہ حنفی مذہب ماننا ضروری نہیں ہے. بھائی ٹھیک ہے، بنیادی طور پر تو فرائض سے نہیں ہے، واجبات سے نہیں ہے کہ حنفی مذہب ہی مانو. اب شافعی مذہب کا مسئلہ اس کو کون بتائے گا؟ مالکی کا کون بتائے گا؟ حنبلی کا کون بتائے گا؟ جی ان کی معتدبی کتب یہاں دستیاب نہیں ہے جی، یہ الگ دشواری ہے. اگر یہ کہا جائے کہ نہیں، اب علماء کو کیا کرنا چاہیے؟ علماء کو چاروں مذاہب میں وہ تبحر ہونا چاہیے تاکہ جس مذہب پر بھی آ کے وہ مسئلہ پوچھے تو یہ بتا دے. اول تو یہ علماء کے لیے بھی دشواری ہے، یہ علماء کے لیے بھی دشواری ہے کہ ہر عالم کی ذمہ داری ہو، ہر مفتی کی یہ ذمہ داری ہو کہ فقہائے اربعہ جو ہیں ان کی فقہ اس کے بارے میں اس کو تبحر ہو جائے، اپنی فقہ کے بارے میں تبحر ہو جائے. یہ بھی بڑا کافی ہے. جائے کہ چاروں جو فقہ ہے ان کے بارے میں تبحر ہو، یہ الگ بھی انتظامی ہو جائے گی. اس کو نہ کوئی مسئلہ بتانے والا. اور ایک اور خرابی بھی ہوگی اس میں. وہ کیا؟ وہ جہاں چاہتا ہے نہ دیکھتا ہے بھئی یہ اس مسئلے میں مجھے چھوٹ ہے، وہ اس پہ عمل کر لیتا ہے. اب یہ حنفیوں کا مسئلہ ہے، اس کو اس میں تھوڑی سختی لگ رہی ہے، وہ کہتے ہیں چلو شافعیوں کے مسئلے پہ عمل کریں گے. شافعیوں کے مسئلے میں اس کو دشواری لگ رہی ہے، جو مالکیوں کے مسئلے پہ عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے وہاں دشواری لگ رہی ہے، تو حنبلیوں کے کرائے پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ایک بے انتظامی بن جائے گی، نظم و ضبط فوت ہو جائے گا. اب پتہ نہیں ہے کہ بھئی آپ سے ہم کس حیثیت سے بات کریں. آپ سے ہم نے بات کی، آپ نے گھر بیچا،
ہم آپ کے جو ہے نا وہ پڑوس میں رہنے والے ہیں جی، ہم نے شبہ کر دیا، آپ اس سے پہلے شبہ کر چکے تھے حنفی بن کے، اب جب آپ کی باری آپ نے کہا جی میں تو شافعی المسلک ہوں، میں تو شافعی المذہب ہوں، آپ یہاں تو نہیں شبہ تو نہیں کر سکتے. تو بات وہیں آ جاتی ہے کہ جب خلاصے گفتگو کیا ہوا، تمذہب اور تقلید شخصی یہ واجب اصلی نہیں ہے، یہ واجب اصلی نہیں ہے، لیکن اس لیے ضروری ہے کہ اگر تمذہب اور تقلید شخصی نہیں ہوگی تو بے انتظامی پیدا ہوگی. امور زندگی، امور دنیا، معاملات، ان کو ایک انتظام اور نظم و نسق کے ساتھ رکھنے کے لیے ضروری ہے کہ تقلید شخصی کی جائے. ایک علاقے میں رہنے والے لوگ ایک امام کے مقلد ہوں گے تو اس لحاظ سے ان کے معاملات، علماء کو چلانا، عوام کو چلانا، لوگوں کو چلانا، اس لحاظ سے یہ معاملات چلانا آسان ہوگا. اگر یہ نہ ہوگا تو بے انتظامی ہوگا. تو ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی، یہ جملہ قابل غور ہے، ائمہ اربعہ میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری ہے. ائمہ اربعہ میں سے چھوڑ کے ابھی اٹھ کے آپ سیدنا ابوبکر صدیق کی تقلید شروع کر دیں، عمر فاروق اعظم کی تقلید شروع کر دیں، آپ صحابہ کرام میں سے کسی اور کی تقلید شروع کر دیں، اس کی اجازت نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے جو جہلاء نہیں سمجھ پاتے تو کہتے ہیں جی مقلدین کو دیکھو، وہ امام ابو حنیفہ کو ابوبکر صدیق سے افضل جانتے ہیں، ابوبکر صدیق کی تقلید شخصی جائز نہیں ہے، امام ابو حنیفہ کی جائز ہے، عمر فاروق اعظم کی جائز نہیں ہے، تو جناب امام شافعی کی جائز ہے جی. تو یہ اعتراض بھی محض جہالت پر مبنی ہے کہ آپ سمجھیے گا اصل چیز یہ ہے کہ تقلید شخصی واجب اصلی نہیں، لیکن عامی کے لیے ضروری ہے برائے انتظام مسائل، برائے انتظام نظام زندگی. ٹھیک ہے جی. اس لیے یہ ضروری ہے. لیکن صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین میں سے کسی کی فکر اس انداز میں مدون نہ ہوئی کہ ان کی فکر کے اصول، ضوابط اور جن اصولوں کو سامنے رکھ کر انہوں نے مسائل کا استنباط کیا، یہ کسی بھی صحابی کی مدون نہ ہوئی. ٹھیک ہے جی. اب امام ابو حنیفہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے یہ جو فتویٰ دیا، آپ کے سامنے اصول کیا تھے؟ عبداللہ ابن مسعود نے یہ جو فتویٰ دیا، آپ کے اصول کیا تھے؟ یہ آپ کو کون بتائے؟ جب ان کی فقہ باقاعدہ مدون نہ ہوئی، جیسے ان حضرات امام ابو حنیفہ علیہ الرحمہ نے اصول، فروع، سارے ضابطے ان کو طے کیا اور وہ درج ہو گئے، مدون ہو گئے، اس انداز میں امام سیدنا ابوبکر صدیق، سیدنا عمر فاروق اعظم، دیگر صحابہ ان میں سے کسی کی فکر مدون نہ ہو سکی، تو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ حضرت ابوبکر صدیق کو یا ائمہ اربعہ میں سے باقیوں میں سے کسی کو اکابر صحابہ کے برابر بھی نہیں سمجھا جا رہا کہ جائے کہ کہا جائے کہ ان سے بڑا سمجھا جا رہا ہے. ہر کسی ایسی بات نہیں. بات صرف یہ ہے کہ یہ حضرات جو ہے فقہاء اربعہ، ان کی فکر مدون ہوئی، مسائل کو باقاعدہ چھان بین ہوئی. ٹھیک ہے جی. ایک مسئلہ اور دیکھو نا، الاشباہ والنظائر یہ لکھی گئی، فروق لکھے گئے، علل لکھی گئی، یہ ساری چیزیں جو ہے نا ان کو مدون کیا گیا. برخلاف سیدنا ابوبکر صدیق کے، سیدنا عمر فاروق اعظم کے، حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، سیدنا مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جی. تو یہ جو شخصیات ہیں ان کی فکر مدون نہیں ہو سکی، ان کے جو اصول ہیں وہ باقاعدہ تحریر نہیں ہو سکے، ان پر اس انداز میں کام نہیں ہوا جیسے بعض والے فقہاء کی فکر پر کام ہو سکا. اب آپ دیکھیے نا، حضرت امام حنیفہ علیہ الرحمہ کے دور میں اور بھی فقہاء تھے، حضرت سفیان ثوری کو لے لیں، جناب اوزاعی کو لے لیں، دیگر فقہاء کو لے لیں، لیکن چونکہ باقی فقہاء جو ہے ان کی فکر بھی اس انداز میں مدون نہ ہوئی جیسے ان فقہاء اربعہ کی ہوگی.
ٹھیک ہے. تو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ ان فقہائے اربع کو ہم پوری امت محمدیہ میں افضل جانتے ہیں اس لیے ان کی جو ہے وہ فقہ کو ہم ان میں سے کسی ایک کی تقلید ضروری کہتے ہیں. یہ بات نہیں معاذ اللہ. بات صرف یہ کہ ان کی فقہ باقاعدہ مدور ہوئی، اصول فروع سارے کے سارے معاملات ان کی چھان بین ہوئی، جانچ پڑتال ہوئی، اور ایک مخصوص طریقے سے جاری ان سے احکام جاننا آسان ہو چکا. ابوبکر صدیق کا مذہب کیا بنے گا یہ آسان نہیں ہے، عمر فاروق اعظم کا کیا بنے گا آسان نہیں ہے. ایک ایک مسئلہ پیش آتا ہے. سیدنا عثمان بن عفان کا کیا بنے گا آسان نہیں ہے. حضرت سیدنا مولا علی کا یہاں پر موقف کیا ہے یہ جاننا آسان نہیں ہے. اس لیے خلاصہ گفتگو یہ نکلا کہ جو تمذہب ہے، تقلید شخصی ہے، وہ واجب اس لیے نہیں ہے، لیکن عامی کے لیے اس لیے یہ ضروری ہے تاکہ برائے انتظام حیات. ٹھیک ہے جی. اور یہ جو تقلید شخصی ہے یہ فقہائے اربع میں سے ہی کسی ایک کی ضروری ہے، حتیٰ کہ ان کے علاوہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی بھی تقلید شخصی جائز نہیں ہے. اس لیے نہیں معاذ اللہ کہ ان حضرات کو صحابہ کرام پر ترجیح حاصل ہے، مساوات بھی نہیں ہے چیزیں کی ترجیح کی بات، بلکہ اس لیے کہ صحابہ کرام کی فقہ اس انداز میں مدون نہیں ہو سکی، اس انداز میں اس کی چھان تہذیب تنقیح نہیں ہو سکی جس انداز میں ائمہ اربعہ نے آپ کے جو ہے وہ اصول و ضوابط تحریر ہوئے، تنقیح ہوئی، ان کی تہذیب ہوئی وغیرہ وغیرہ. اس انداز میں جو صحابہ کرام میں ان میں سے کسی کی فقہ اس انداز میں مدون نہ ہو سکی. تو یہ بنیادی وجہ ہے کہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین کی تقلید شخصی نہیں کی جاتی، بلکہ علماء اربعہ میں سے فقہاء اربعہ میں سے کسی کی تقلید شخصی کی جائے گی. یہ ہو گیا مسئلہ تقلید شخصی کا. اب آتے ہیں اس اصل مسئلے پر جس کو بیان کرنے کے لیے یہ بات میں نے یہ گفتگو میں نے کی ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ ہے افتاء بمذہب الغیر. افتاء بمذہب الغیر. اب آپ غور کریں کہ جب ہم یہ طے کر چکے کہ جو تقلید شخصی ہے وہ بنیادی واجب ہے ہی نہیں، اور حق کسی ایک مجتہد کی رائے میں منحصر نہیں ہے. بھائی مانا کوئی آدمی یہ کہتا ہے کہ بھئی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ ہی کے مسائل سارے کے سارے یہ حق ہے. اب حنفی ہے اور آپ کہتے ہیں بھئی امام ابو حنیفہ علیہ رحمہ کے تمام تر فتاوی یہ حق ہے، امام شافعی کے فتاوی خطا پر ہیں، امام مالک کے فتاوی خطا پر ہیں، امام احمد بن حنبل کے فتاوی خطا پر ہے. جو آدمی یہ کہے وہ یقیناً خطا پر ہے. ٹھیک ہے جی. وہ یقیناً خطا پر ہے. اس مسئلے میں مسائل دینیہ اجتہادیہ کے بارے میں ایک رائے تو یہ ہے کہ دونوں مجتہد مصیب ہیں، جتنے مجتہدین ہیں تمام تر مصیب ہیں. ٹھیک ہے. ہمارا موقف یہ ہے کہ نہیں، مصیب ایک ہے، دوسرا مختی ہے. لیکن اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی تصریح کی، میں نے پہلے بھی آپ سے بات ذکر کی، اور دیگر ہمارے علماء نے اس بات کی تصریح کی کہ مسائل دینیہ اجتہادیہ میں حق دائر ہوتا ہے. حق دائر ہوتا ہے. کسی ایک کو علی التعیین خطا پر نہیں کہا جا سکتا، کسی ایک کو علی التعیین صواب پر نہیں کہا جا سکتا. یقینی طور پر راجح مرجو کی بات ہوتی. اس مسئلے میں آپ رفع یدین نہیں کرتے، اور امام شافعی علیہ رحمہ آپ کے مقلدین رفع یدین کرتے ہیں. رکوع میں جاتے ہوئے، رکوع سے اٹھتے ہوئے. جی تو اب آپ کہیں بھئی ہم یقیناً ثواب پر ہیں اور وہ یقیناً خطا پر ہیں. جو یقیناً کہے گا وہ خود خطا پر ہے. ٹھیک ہے. اور وہ اٹھ کے کہتے ہیں میں نہیں جی ہم یقیناً ثواب پر ہیں اور حنفی یقیناً خطا پر ہیں، تو وہ غلط کر رہے ہیں. حق دائر ہے، حق دائر ہے. کوئی ایک خطا پر ہے، کوئی ایک درست ہے، ثواب پر ہے. کسی ایک کے پاس خطا ہے، کسی ایک کے پاس ثواب ہے. لا التعیین.
یہ لا علی التعیین کے الفاظ باقاعدہ ہمارے علماء کے موجود ہیں. لا علی التعیین، یہ جو ایک مجتہد مصیب ہے وہ مصیب ہے بغیر عینہ، متعین نہیں. ٹھیک ہو گیا نا؟ تو جب یہ بات آپ کے ذہن میں آ گئی تو اب اس کا مطلب ہے افتاء بمذہب الغیر تو جائز ہونا چاہیے. جب واجب اصلی نہیں ہے تقلید شخصی تو افتاء بمذہب الغیر بالکل وہ جائز ہونا چاہیے، اس میں غرض نہیں ہونی چاہیے. لیکن ایک اور چیز یہاں پر ہے، وہ رکاوٹ ہے. وہ رکاوٹ یہ ہے کہ یہ خدشہ ہوتا ہے کہ اگر مطلقاً اجازت دے دی جائے نا تو لوگ پھر کیا کریں گے؟ لوگ تشہی سے کام لیں گے، نفس پرستی سے کام لیں گے. جو مسئلہ جس کا آسان لگ رہا ہے اسی پہ عمل کر لیں گے، اسی پہ فتویٰ دے دیا. عامی کے لیے کہہ دیا میں تو تقلید شخصی کر. اب ماموزاد بھائی آ گیا تو اس کو آسان والا فتویٰ دے دیا. چچا زاد بھائی والوں سے لڑائی چل رہی تھی تو ان کو سخت والا فتویٰ دے دیے. بھائی دیکھتے ہیں تم کیسے مسئلے کو عمل کرتے ہو. انہوں نے کہا جی مفتی صاحب آپ مہربانی کریں. ان کا نہیں، ویسے تو قابو میں نہیں آتے، یہاں پر تمہیں پھنساتے ہیں جی. تو افتاء بمذہب الغیر فی نفسی ہی جائز ہونے کے باوجود یہ ضرور رکاوٹیں ہو سکتی ہیں کہ اگر مکمل اس کی چھوٹ دے دی جائے تو پھر وہی بے انتظامی جس کی وجہ سے تقلید شخصی کی بات کی، اگر مطلقاً افتاء بمذہب الغیر اس کی چھوٹ دے دی جائے تو وہی بے انتظامی یہاں آ جائے گی. ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے افتاء بمذہب الغیر نہیں چاہیے سوائے ایک دو مستثنا صورتوں میں. ٹھیک ہے؟ ایک صورت مستثنا یہ ہے کہ رجحان دلیل. ایک صورت کیا ہے؟ رجحان دلیل. میں اس پہ زیادہ تفصیل نہیں کروں گا اس لیے کہ یہ عام لوگوں کا، عام مفتیوں کا وظیفہ نہیں ہے. یہ ان لوگوں کا وظیفہ ہے جو دلیل میں نظر کی اہلیت رکھتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ ان کا وظیفہ ہے. انہوں نے دیکھا اس مسئلے میں امام شافعی کی دلیل راجح ہے اور امام شافعی کے قول پر فتویٰ دے دیتے تو وہ فتویٰ دے سکتے. ٹھیک ہے مقلد امام حنیفہ علیہ رحمہ کے، لیکن وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پر دلیل راجح ہے. ان کی نظر میں دلیل راجح امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی، تو وہ امام شافعی کی رائے پر فتویٰ دے دیتے ہیں. ان کی نظر میں اگر وہ دے دیتے تو ان کے لیے جائز ہے، لیکن یہ ہر بندے کا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے؟ ہمارے بعض علماء نے یہ لکھا ہے کہ جو متبحرین ہوں فی المذہب، جو متبحر فی المذہب ہے وہ کر سکتا ہے، بھلے اصطلاحی مجتہد نہ بھی ہو. لیکن ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ باب اگر کھول دیا جائے تو ہر مولوی صاحب کہیں گے میں تو دلیل کی معرفت کا حال ہوں. ٹھیک ہے نا جی؟ جیسے حقیر صاحب کہتے ہیں بھائی میں دلیل کی معرفت کا حال ہوں. ٹھیک ہے؟ تو اس لیے یہ دروازہ جو ہے اگر کھل جائے تو یہ بند نہیں ہو سکتا. جیسے کسی نے بتایا تھا بھائی وہاں پر ایک مولوی صاحب کہہ رہے تھے میرے پاس 8 تراویح پر دلیل موجود ہے. ٹھیک ہے نہیں؟ 8 رکعت تراویح پر دلیل موجود ہے، اور حالت یہ ہے کہ بھائی وہ قرآن پاک کی کسی عقائد کا ترجمہ بھی نہیں غریب کر سکتا جی. تو اس لیے یہ جو وظیفہ ہے یہ عامی کا نہیں ہے، عام مفتی کا نہیں ہے، دلیل میں نظر رکھنے والوں کا ہے، جن کے پاس دلیل میں نظر کی اہلیت ہو، درجہ اجتہاد پر ہوں. یہ ان کا مسئلہ ہے، یہ ہمارا مسئلہ ہی نہیں ہے، اس لیے اس کو یہی چھوڑ دو. ٹھیک ہے جی؟ اسی کی فرع ہے. اذا صح الحدیث فهو مذہبی. ٹھیک ہے نا؟ تو اذا صح الحدیث فهو مذہبی، یہ بھی ہمارا وظیفہ نہیں ہے. حدیث صحیح آ گئی، ہمیں اپنے مذہب کی دلیل کا پتہ ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی؟ ہمیں اپنے مذہب کی دلیل کی خبر ہی نہیں ہے.
جب اپنے مذہب کی دلیل کی خبر نہیں ہے تو اب ہم کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ ہمارے مذہب کی، یہ ہمارے امام کی جو رائے ہے اس کے معارض ہے، اور ہمارے امام کی رائے جو ہے وہ ضعیف ہے اور یہ راجح ہے؟ سمجھ رہے ہو بات کو؟ چونکہ ہم اہل نہیں ہیں دلیل میں نظر کے، اس لیے یہ والا جو مسئلہ ہے نا اذا صح الحدیث فہو مذہبی، یہ بھی ہمارا وظیفہ نہیں، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ ابن شیخ رحمہ اللہ تعالیٰ اس طرح کی بڑی شخصیات ہیں، انہوں نے اس کے مطابق بعض مسائل کو ذکر کیا ہے، لیکن وہ اس کے اہل تھے، وہ اس کے اہل تھے۔ اب صاحب بحر رائے کا اگر ان کا اجتہاد میں کوئی حصہ نہیں تو معاشمہ کس گنتی شمار میں ہے؟ اس لیے ہمیں یہ بات ذہن میں رکھنی چاہیے، مطلب ناحق خوش فہمی میں مبتلا نہیں ہونا چاہیے، ہم جس معیار کے ہمیں وہی رہنا چاہیے۔ ہم اگر علماء کی گفتگو کو سمجھ سکیں تو یہ بھی ہمارے لیے بڑے اعزاز کی بات ہے، ٹھیک ہے نا؟ تو لہٰذا میں نے آپ کو بتایا کہ افتاء بمذہب الغیر اس کا ایک مجوز ہے، رجحان دلیل غیر، لیکن یہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے، یہ ارباب نظر کا وظیفہ ہے، ارباب اجتہاد کا وظیفہ ہے۔ اسی کی فروع میں سے ہے اذا صح الحدیث فہو مذہبی، اس بنیاد پر کسی حدیث کو دیکھ کر جو ہے اپنے مذہب کے خلاف فتویٰ دینا، یہ بھی ہمارا وظیفہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا جی؟ ہمارا ایک وظیفہ ہے، وہ کیا؟ وہ میں ذکر کرتا ہوں، وہ ہے ضرورت و حاجت۔ فتویٰ دوسرے کے مذہب پر برسبیل ضرورت و حاجت، ٹھیک ہے جی؟ دوسرے کے مذہب پر جو فتویٰ دیا جا رہا ہے وہ برسبیل ضرورت و حاجت دیا جا رہا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اگر دوسرے کے مذہب پر فتویٰ دیا جائے وہ مجبوری حل ہو جاتی ہے، اپنے مذہب پر فتویٰ دیا جائے تو مجبوری حل نہیں ہوتی۔ میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں آپ کے سامنے، مفقود الخبر کی بیوی، اب مفقود الخبر کی بیوی وہ حنفیوں کی رائے کے مطابق تو اس کی ساری زندگی پھر انتظار میں گزرے گی، ٹھیک ہے؟ اس پہ جو عمل ہے وہ خاصا دشوار ہے، خاصا نہیں بہت دشوار ہے۔ اب 60-70 سال کی عمر کو پہنچ کے اب اس کو شادی کی حاجت بھی نہیں رہتی، نہ شادی کی حاجت ہے نہ اسے کوئی شادی کرے، جی؟ اور اس اتنا طویل عرصہ اس کا نان نفقہ اور دیگر مسائل بہت زیادہ، مطلب اس میں دشواری ہے، اس میں دشواری ہے۔ ہمارے نزدیک تو 70 سال تک انتظار کرنا ہے، اختلاف اقوال ہے، لیکن یہ ہے کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے بھی دیگر فقہاء نے بھی لکھا ہے کہ بھئی 70 سال تک جو ہے نا وہ انتظار کرے۔ 70 سال والے قول کو ارباب ترجیح نے ترجیح دی ہے، اس کی عمر 70 سال ہو جائے شوہر کی تو یہ تب تک اس کو انتظار کرنا پڑے گا۔ تو اب مسئلہ کیا ہے؟ اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پہ عمل میں انتہائی دشواری ہے، اس لیے فقہاء نے امام مالک رحمہ اللہ تعالیٰ کی رائے پر فتویٰ دی ہے، ٹھیک ہو گیا؟ یہ افتاء بمذہب الغیر بے سبب ضرورت، ٹھیک ہو گیا؟ لیکن یہ بات تو ہو گئی، یعنی مسئلہ یہ ہو گیا کہ افتاء مذہب الغیر، افتاء بمذہب الغیر جو ہے وہ برسبیل ضرورت و حاجت ہو سکتا ہے، دیا جا سکتا ہے، لیکن جس چیز کو سمجھنا ضروری ہے یا ملحوظ رکھنا ضروری ہے وہ چند چیزیں ہیں۔ پہلی چیز یہ ہے ضرورت واقعیہ ہو، محض موہومہ نہ ہو۔ ایسا ہو جائے گا، یوں نہیں کریں گے تو ایسا ہو جائے گا۔ اب آپ مطلقاً فتویٰ دے دیں کہ بھائی اب جو ہے نا امام اعظم حنیفہ علیہ رحمہ کی رائے پر عمل نہیں ہوگا، اب جناب والا امام مالک کی رائے پر مذہب ہوگا، عمل ہوگا، یوں نہیں۔ مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ آپ کے پاس مسئلہ آتا ہے، صورت آتی ہے اور آپ سمجھتے ہیں یہاں پر حاجت ہے امام حنیفہ علیہ رحمہ، آپ سمجھتے ہیں کہ حاجت ہے امام مالک کے قول پر فتویٰ دینے کی، یہاں حاجت ہے تو آپ فتویٰ دے دیں، ٹھیک ہے؟ وہ بندہ گم ہوا تھا، کب وہ گم ہوا تھا جناب؟ 65 سال کی عمر میں،
جی جی تو ابھی 4-5 سال باقی بچے، اب کون سی دشواری ہے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ جی 65 سال کی عمر میں وہ گم ہوا ہے تو 70 سال تک تو ہماری رائے کے مطابق انتظار ہے، ٹھیک ہے نا جی؟ جی تو جب 70 سال تک ہماری عمر کے مطابق انتظار ہے تو اب اپنا مذہب چھوڑنے کی کیا وجہ ہے؟ ٹھیک ہے نا جی؟ جی اس لیے مطلقاً فتویٰ نہیں، ضرورت واقعی و مادام مطلب ایسا ہو جائے گا یہ بات نہیں ہے، اس ایک چیز کا لحاظ ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ جی دوسرا برائے تعقد اس معاملے میں اہل علم سے مشاورت یہ ضروری ہے، اس میں مستقل نہ ہو، اہل علم سے اس معاملے میں مشاورت کریں کہ کیا یہاں پر حاجت پائی جا رہی ہے نہیں پائی جا رہی ہے، آیا میں اس معاملے میں فتویٰ دے دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے، ٹھیک ہے؟ اس میں کیا ہوتا ہے، ایک چیز کو آپ ضروری سمجھتے ہیں دوسرا ضروری نہیں سمجھتا، اس کے نظر میں اور حل ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ جی تو اس لیے اس معاملے میں استقلال بھی نہیں چاہیے، بلکہ برائے تعقد کے ہے وہ دیگر اہل علم سے مشاورت ضروری ہے، ٹھیک ہے؟ تیسری چیز جو ضروری ہے یہاں پر وہ کیا ہے، جس مذہب کے مطابق فتویٰ دے رہے ہیں اس پہ اطلاع تام ہونی چاہیے۔ اب یہ بات نہیں ہے بھئی ایک مسئلہ ان کی کسی ایک کتاب میں پڑا ہوا ہے اور درست سمجھا ہی نہیں ہے، ٹھیک سے سمجھا ہی نہیں ہے، فتویٰ دے دیا، ایسا نہیں، بلکہ جس مذہب کے مطابق فتویٰ دینا چاہے ضروری ہے کہ اس پر اطلاع تام ہو۔ ہر مذہب کی اصطلاحات خاصہ ہوتی ہیں اور وہ اس مذہب والے جانتے ہیں، حنفیوں کی اپنی اصطلاحات ہیں، شافیوں کی اپنی ہیں، مالکیوں کی اپنی ہیں، حنبلیوں کی اپنی ہیں۔ آپ شیخین کہتے ہیں پتہ نہیں کون مراد دیتے ہیں، وہ شیخین کہیں گے تو اور مراد دیں گے، ٹھیک ہے نا جی؟ جی تو شیخین سے کیا مراد ہے، صاحبین سے کیا مراد ہے، آپ قاضی بولتے تو اور مراد دیتے، وہ قاضی بولتے تو اور مراد دیتے، ٹھیک ہو گیا؟ اس لیے یہ بات ضروری ہے کہ اس مذہب میں تبحر ہو، اس مذہب کی اطلاع تام ہو، تب جا کے اس مذہب پر فتویٰ دیا جا سکتا ہے، ورنہ اس مذہب پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ چوتھی چیز کیا ہے، فتویٰ قول شاذ پر نہ ہو، فتویٰ قول شاذ پر نہ ہو۔ آپ نے فتویٰ دیا تو یہ ائمہ اربعہ کے جو آراء ہیں ان پر فتویٰ دے، کوئی قول شاذ ایسا لے لے، اقوال شاذہ کی مثال نہیں دوں گا میں، ریکارڈنگ ہو جاتی ہے، جو قول شاذ کی مثال دی تو پتہ چلا بھائی وہ جن کو جو موقع کی تلاش میں رہتے ہیں، بھائی ہمیں کوئی چھوٹ مل جائے تو بھائی انہوں نے سن لیا تو یہ نقصان ہوتا ہے، لہذا قول شاذ جہاں پر ہے وہیں رہنے دیں، ٹھیک ہے؟ تو اقوال شاذہ پر فتویٰ نہیں دیا جا سکتا۔ افتاء بمذہب الغیر میں یہ ضروری ہے کہ قول شاذ پر فتویٰ نہ ہو، یہ چوتھی شرط ہے۔ پانچویں شرط کیا ہے؟ پانچویں شرط یہ ہے کہ تلفیق نہ ہو، تلفیق سے اجتناب کریں، تلفیق سے۔ تلفیق کیا ہے؟ تلفیق کے بارے میں ذہن میں رکھیں، تلفیق یہ ہے کہ ایک مسئلہ میں ایک سے زائد فقہا کی آراء پر اس انداز میں عمل کہ وہ عمل اپنی صورت مجموعہ کے لحاظ سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہ ہو، یہ تلفیق ہے۔ تلفیق یہ ہے کہ کسی عمل پر اس انداز میں عمل، کسی مسئلہ میں فقہائے
متعددہ کی آراء کو اس انداز میں جمع کرنا کہ وہ اپنی صورت مجموعہ کے لحاظ سے کسی کے نزدیک بھی جائز نہ ہو. میں مثال دے تو بات واضح ہو جاتی ہے. ایک شخص ہے، اس نے وضو کیا، وضو کرنے کے بعد اس کی ناک سے خون پھوٹ پڑا، نکسیر پھوٹ پڑی. اب حنفیوں کے نزدیک اس کا وضو باقی نہیں ہے، ٹھیک ہے. اس نے کہا جی چلے شافیوں کے نزدیک تو باقی ہے، ان کے ہاں خروج دم سے وضو نہیں جاتا. اس کے ساتھ اس نے بیوی کو بھی چھو لیا. اب بیوی کو چھوا تو حنفیوں کے وضو نہیں ٹوٹتا، لیکن شافیوں کے ٹوٹ جاتا ہے. اب اس وضو سے اگر نماز پڑھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے کہ بھئی بیوی کو چھونے سے ہماری جو اپنی رائے ہے حنفیوں کی، اس رائے پر تو وضو نہیں ٹوٹتا، تو لہٰذا میں نماز پڑھ لوں. اب اس معاملے میں حنفیوں کی رائے لے لیتا ہے، اور نکسیر والے معاملے میں وہ شافیوں کی رائے لے لیتا ہے. اب اس کے اس وضو کو دیکھیں، بات اس وضو کی ہو رہی ہے. یہ والا جو اس کا وضو ہے، یہ اس کا وضو یہ اپنی صورت مجموعہ کے لحاظ سے نہ حنفیوں کے ہاں درست ہے نہ شافیوں کے ہاں درست ہے. جی شافیوں کے ہاں یہ وضو ٹوٹنے کا سبب یا وہ مس امرأہ ہے، جی مس زوجہ ہے، اور حنفیوں کے ہاں وضو ٹوٹنے کا سبب کیا ہے، وہ نکسیر پھوٹنا ہے. یہ تلفیق ہے. ٹھیک ہو گیا. یہاں پر یہ بات ذہن میں رکھیں، چونکہ تو تلفیق کے بارے میں بھی ہمارے علماء کی دو آراء ہیں. متقدمین اس کے مجوز ہیں یا مانعین ہیں. متقدمین کی گفتگو سے کوئی بات حتمی طور پہ ظاہر نہیں ہے، حتمی طور پہ. ٹھیک ہے جی. متقدمین کی آراء میں سے کسی کی مطلب حتمی طور پر یہ بات، کچھ مؤیدات ہیں کیونکہ بعد والوں میں ہوا نا اختلاف، وہ تائیدات لیتے ہیں، تو مؤیدات موجود ہیں متقدمین کی جانب سے. لیکن کوئی حتمی رائے متقدمین کی کیا تھی کہ تلفیق جائز ہے، تلفیق جائز نہیں ہے، حتمی رائے نہیں کہی جا سکتی. البتہ ملا ابن فروخ آپ نے مستقل اس پہ رسالہ لکھا، میرے پاس وہ موجود ہے. وہ تلفیق کے مجوز ہے، وہ کہتے ہیں تلفیق جائز ہے. ٹھیک ہو گیا جی. وہ کہتے ہیں تلفیق جائز ہے. اور وہ امام یوسف علیہ السلام کے اس مسئلے سے استدلال کرتے ہیں. جب آپ نماز پڑھا کے نکلے تو آپ کو بتایا گیا بھئی پانی والا جو ٹینکی تھی، یا ٹینکی تو نہیں تھی اس دور میں، جو بھی تھا اس کے اندر تو کوئی چیز مری پڑی تھی. تو آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا بھائی ہم پھر مدینہ والوں کی جو رائے ہے اس پہ عمل کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو یہ ایک تو اس میں تقلید مجتہد بمجتہد آخر پائی جا رہی ہے. دوسرا تقلید بعد از عمل بھی پائی جا رہی ہے. یہ اس پہ گفتگو کی ہے علامہ حسن بن عمار شرمولالی علیہ رحمہ نے. ٹھیک ہے نا جی. لیکن ملا ابن فروخ جو ہے وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ نماز آپ نے پڑھی، وضو آپ نے کیا اپنے مذہب پر، ٹھیک ہو گیا. اور جو ناقص جو پانی کو نجس کرنے والی چیز ہے، اس مسئلے میں اہل مدینہ کے قول پر عمل کیا، یا تلفیق تو پائی جا رہی ہے، تو لہذا تلفیق جائز ہے. ملا ابن فروخ جو ہے ان کا کہنا یہ کہ تلفیق جائز ہے. صاحب بحر الرائق آپ کی گفتگو کا بھی ادھر میلان ہے تلفیق کے جواز کی طرف. صاحب بحر الرائق جو ہے البحر الرائق، ان کی گفتگو کا بھی میلان اسی طرف ہے کہ تلفیق جائز ہے. اور بعض علماء نے امام ابن الحمام رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور آپ کی جو تحریر ہے اس کے شارح ان کی طرف بھی اس کی نسبت کی، وہ بھی تلفیق کے مجوزین ہیں. ٹھیک ہے جی. لیکن ایک بڑی اکثریت جو ہے وہ یہ ملا ابن فروخ کا جو رسالہ ہے تلفیق کے مسئلے میں، اس کا رد بھی کیا گیا، اور نابلسی علیہ الرحمہ نے اس کا رد کیا، مستقل رسالہ لکھا. تو وہ تلفیق کے مانعین میں سے ہیں. احتیاط اسی میں ہے
یعنی میں نے بات اس لیے بتائی ہے کہ بعض اوقات ضرورات تو بھی معذورات، ٹھیک ہے نا جی، تو ضرورت تو مسائل مواد ضرورت مستثنات من قواعد شرع، اس لیے یہ بات ملحوظ رہے کہ تلفیق کے مجوزین بھی ہیں، وہ احتیاط اس میں ہے کہ تلفیق نہ کرے. اس لیے ہم نے جو یہ لکھا بھائی افتاء مذہب غیر مقید ہے، 5 شرطوں کے ساتھ مشروط ہے، تو ہم نے کہا کہ تلفیق سے اجتناب کرے، لیکن یہ ذہن میں رہے کہ تلفیق کے مجوزین بھی ہیں، تلفیق کے مجوزین بھی ہیں، وہ ان کی کلام کو اختیار نہیں کیے گئے. مولا ابن فروخ جو ہے وہ زبردست فقیہ تھے، صاحب البحر الرائق جو ہے جو بھی زبردست فقیہ تھے، ٹھیک ہے. اور اگر وہ ارباب ترجیح میں سے نہیں بنتے تو اس کا مطلب تھوڑی ہے کہ وہ فقہاء میں سے نہیں ہے، زبردست فقیہ ہیں بلا شبہ، اس میں کوئی شک والی بات نہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ گفتگو ہم نے کی ہے کہ افتاء مذہب غیر کبھی رجحان دلیل کی وجہ سے ہوتا ہے، لیکن یہ ہمارا وظیفہ نہیں ہے. کبھی ضرورت و حاجت کے پیش نظر ہوتا ہے. ضرورت و حاجت کے پیش نظر اگر افتاء مذہب غیر ہو تو ضروری ہے کہ اول ضرورت واقعی و ماد مہمہ نہ ہو، پھر علماء سے اس سلسلے میں مشاورت ضروری ہے، اور یہ در حقیقت تاکد ہوگا اس معاملے میں بھائی ضرورت ہے نہیں ہے اور اس کا حل کیا ہے، یہ لازمی ہے. تیسرے، جس مذہب پر فتویٰ دے رہا ہے اس کے بارے میں اس کو اطلاع تام ضروری ہے. ایسے نہ ہو بھائی اس کی اصطلاحات سے واقف نہیں ہے، ان کے یہاں یجوز کے اور معنی ہوتے ہیں، ہمارے جب حنفی ہیں ہمارے یہاں جائز کے معنی 1 سے زائد ہیں. اب معاملات میں جب ہم جائز کہتے ہیں اس کے معنی منعقد کے ہیں، ٹھیک ہے نا جی، اور عبادات میں جب جائز کہتے ہیں اس کے معنی صحیح کے ہیں، درست کے ہیں، ٹھیک ہے نا جی. حلال کے مطلب مباح کے درجہ میں آتا ہے، مطلب اس میں کوئی حرج نہیں ہے. ٹھیک ہو گیا. باقی ہم کئی ایک معاملات میں کئی ایک معاملات ہوتے ہیں ان میں کراہت پائی جاتی ہے، لیکن ہم یجوز کہتے ہیں، اپنی اپنی اصطلاحات ہیں، حنفیوں کی اصطلاح ہے. ٹھیک ہو گیا جی. تو لہٰذا یہ ضروری ہے کہ اس مذہب کی اطلاع تام ہو. ایک چیز یہ ضروری ہے کہ جو ہے وہ فتویٰ قول شاذ پر نہ ہو، اور 5ویں یہ کہ تلفیق سے اجتناب کرے. گو تلفیق کے بارے میں متاخرین کی اختلاف رائے ہے، گو اختلاف رائے ہے، لیکن احوط یہی ہے کہ اسے اجتناب کرے. ٹھیک ہو گیا. یہ ایک مسئلہ. ایک اور جو اہم چیز ہے اس پہ بات کرتے ہیں، اور پھر مولانا صادق صاحب کی جو سب کی طرف سے سب کی طرف سے مجھے آپ نے کہا تھا نا، اس لیے میں نے نہیں، انہوں نے آپ کہا تھا آپ کی طرف سے ہے، نہیں میری طرف سے. میں نے پہلے یہ کہا تھا، میں نے میری بات یہ نہیں تھی بھائی، میں موجود ہوں. صحیح توجہ رکھیں. ایک اور مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ تغیر زمان سے مسائل کا بدلنا. یہ بھی چونکہ باب فتویٰ کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے، اہم ترین مسائل میں سے ہے، تو یہ بات درست ہے کہ وقت کے تغیر سے مسائل بدل جاتے ہیں، یہاں تک بات درست ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وقت کے تغیر سے سارے مسائل بدل جاتے ہیں، یہ مطلب نہیں ہے. وقت کے تغیر سے بعض مسائل بدلتے ہیں اور بعض صورتوں میں بدلتے ہیں. ان صورتوں کا لحاظ ضروری ہے، ان صورتوں کو سمجھنا ضروری ہے. تغیر زمان سے جو مسئلہ بدلتا ہے اس کا ایک سبب ہے کہ انتہائی علت، انتہائی علت یعنی اس حکم کی جو علت تھی ختم ہو گئی. ٹھیک ہے جی. اس حکم کی جو علت تھی وہ ختم ہو گئی. جب حکم کی علت ختم ہو گئی تو حکم ختم ہو گیا. حضور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا دور اقدس ہے، غور کریں. آپ علیہ السلام کا دور اقدس ہے. جو احکام ہیں وہ احکام جن کے بارے میں جو ہے نا وہ یہ نص نہیں ہے کہ ابداً والا حکم نہیں ہے، مطلق ہے، احکام مطلقہ، ان کے نسخ کا احتمال تھا.
نہیں تھا؟ جی تھا. جی آپ علیہ السلام کی آیت مبارکہ جی. میں احکام مطلقہ ان کے نسخ کا احتمال تھا. آپ علیہ السلام کے وصال پر وہ نسخ کا احتمال جاتا رہا. ٹھیک ہو گیا جی. تو اب وقت بدلا، حکم بدل گیا. مثال کے طور پہ واقیم الصلاح کو لے لیتے ہیں. جی واقیم الصلاح فرمایا، واقیم الصلاح کے نسخ کا احتمال تھا حیات مبارکہ میں. جب وصال ہو گیا تو احتمال ختم ہو گیا. ٹھیک ہو گیا. تو بن یہ انتہائی علت کی مثال تو نہیں بنے گی. کوئی بھی کسی بھی حکم کی میں آگے مثال دیتا ہوں، بات اور واضح ہو جائے گی کہ کسی بھی حکم کی علت ختم ہو گئی تو حکم ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو تغیر زمان سے مسئلے کا جو بدلنا ہے اس پہ وقت کا کوئی دخل نہیں ہے. اصل میں ایک دور میں علت تھی، پھر آگے چل کے وہ علت ختم ہو گئی. جب علت ختم ہو گئی تو کیا ہو گیا؟ وہ بدل گیا، حکم اس کا بدل گیا. اس مسئلے میں اس چیز میں بھی جس بات کو سمجھنا ضروری ہے، جس کا لحاظ ضروری ہے، وہ ہے ایک ہے علت اور ایک ہے حکمت. ٹھیک ہے نا جی. ایک ہے علت اور ایک ہے حکمت. حکم کا جو دوران ہے وہ علت کے ساتھ ہے. حکم کا جو دوران ہے وہ حکمت کے ساتھ نہیں. علت وہ وصف ہے جو حکم کے وجود کی علامت بنے. علت وہ وصف ہے جو حکم کے وجود کی علامت بنے. علت وہ وصف ہے جو حکم کے وجود کی علامت بنے. حکمت وہ فائدہ ہے جو حکم کے پائے جانے پر اس کی توقع ہو. حکمت وہ فائدہ ہے جو حکم کے وجود کی صورت میں اس کی توقع ہو. ٹھیک ہو گیا. اب مثال کے طور پہ فرمایا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر. اب جو رخصت ہے وہ کس پہ دائر ہے؟ اس کی علت یہاں کیا قرار دی گئی؟ ایک بیماری اور ایک سفر. ٹھیک ہو گیا جی. ایک بیماری اور ایک سفر ہے. اب حکم جو دائر ہے وہ اس پر دائر ہے، سفر پر. آگے حکمت اگر یوں بیان کی جائے، یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، حکمت بیان کی جا رہی ہے. جی تو حکم کا جو دوران ہے وہ علت پر ہے، علت کے ساتھ ہے، حکمت کے ساتھ نہیں ہے. اس بات کو سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ آج کل بڑے لوگ ہو گئے نا، روشن خیال، بھئی یہ حکم تو اس لیے تھا، تو اب یہ بات موجود نہیں ہے تو لہذا حکم نہیں ہونا چاہیے. حکم اس لیے تھا، اس حکم کی حکمت یہ تھی یا علت یہ تھی؟ ٹھیک ہے. پتہ ہی نہیں ہے. علت اور حکمت میں فرق کیسے کریں گے؟ جب علت اور حکمت میں فرق ہی ملحوظ نہیں ہے، معلوم نہیں ہے، تو پھر شرعی اور دینی فیصلے کیسے کر سکتے ہیں؟ اس کی ایک مثال میں بتاتا ہوں. قانون کے لحاظ سے دیکھیں بھائی، آپ نے جو اشارہ، آپ روڈ پہ چل رہے ہیں تو لائٹ جب ریڈ ہوگی تو آپ نے بریک مارنی ہے گاڑی. آپ کراس نہیں کر سکتے، اشارہ توڑ نہیں سکتے. اب آپ آرڈر یہ ہے کہ آپ جب لائٹ ریڈ ہو تو رک جائیں گے. آپ وہ اشارہ توڑ نہیں سکتے. آپ توڑیں گے تو کیا ہے؟ وہ قانونی جرم بنے گا. حکمت کیا ہے؟ حکمت یہ ہے تاکہ ٹریفک کا نظام برقرار رکھا جا سکے. کہیں ایسے نہیں، یہ چوک ہے، اس چوک میں ادھر سے بھی گاڑیاں آتی ہیں، ادھر سے بھی آتی ہیں، یہ 2-3 طرف سے آتی ہیں، تو یہاں پر اگر جو ہے نا وہ کیا جائے، یہ اشارے وغیرہ نہ ہوں تو پھر یہ آپس میں ٹکرا سکتی ہیں. تو آپ بتائیے، رات کا ٹائم ہے، 2-3 بجے آپ سڑک پہ جا رہے ہیں، تو اب وہ ریڈ لائٹ جلتی ہے. اگر آپ اشارہ توڑ کے جاتے ہیں تو قانون جرم بنے گا نہیں بنے گا؟ بنے گا. آپ کہیں بھی روڈ پہ گاڑی کوئی نہیں ہے، وہ کہیں بھلے گاڑی نہ ہو. آرڈر کیا تھا؟ آرڈر یہ تھا کہ لائٹ ریڈ ہوگی تو آپ نے رکنا ہے. حکمت جو ہے وہ تھا بھائی ٹریفک کا ازدحام نہ ہو وغیرہ وغیرہ، وہ چیز نہیں ہے.
لیکن سرکاری آرڈر کس پر جاری ہے؟ وہ حکمت پر دائر نہیں ہے، اس علت پر دائر ہے جو قانون نے بنائی ہے۔ اس لیے بات ذہن میں رکھیں، جو حکم شرع ہے، مقاصد شرع ہے، ان کی اپنی حیثیت ہے، جو علل شرع ہے ان کی اپنی حیثیت ہے، احکام جو دائر ہیں وہ علل پر ہیں، وہ حکم پر نہیں ہیں۔ حکمتیں جو ہیں وہ وضاحت کرتی ہیں، وہ جو احکام ہیں ان کے بارے میں ہمارے دلوں کو تقویت دیتی ہیں کہ بھئی شریعت نے ایسے ہی نہیں کہہ دیا، یہ تمہارے فائدے ہیں، یہ ضرور کہ ان حکمتوں کے شاطبی ہیں اور دیگر حضرات ہیں، انہوں نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے نا وہ حکم اور مقاصد شرعیہ ان کو بیان کیا ہے، ان کو ضرور جاننا چاہیے، لیکن یہ چیز ملحوظ رہے کہ حکم کا دوران علت پر ہے، حکم کا دوران حکمت پر نہیں ہے۔ آپ کو سفر میں مشقت نہیں ہے تو نہ ہو، حکمت ہے یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، یہ حکمت ہے، لیکن حکم دائر کیا تھا کہ فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، لہذا چھوٹ جو مل جائے گی وہ سفر سے مل جائے گی۔ آپ سفر بھلے جناب والا پورا قافلہ ہے اور آپ اتنی آسانی کے ساتھ جناب والا وہاں سو کر جا رہے ہیں، اوپر وہ آپ گاڑی ہے آپ کی، اس کے اندر پورا آپ نے سسٹم رائج کر رکھا ہوا ہے، کوئی دشواری نہیں ہے، لیکن بات یہ کہ وہ حکمت تھی، جی حکم کا جو دوران ہے وہ حکمت پر نہیں ہوگا، وہ علت پر ہوگا، یہ بات ذہن نشین رکھنا ضروری ہے۔ بہت سی مسائل تھے، اب مثال کے طور پہ اس دور میں پیدل جو سفر کیے جاتے تھے اس میں جو مشقت تھی، آج آپ کہیں بھئی نہیں روشن خیالی آج کیا جائے، میں بھی کون سی دشواری ہے، یہاں سے جناب والا فلاں گاڑی پہ بیٹھتے ہیں آرام سے جاتے ہیں، کون سی دشواری ہے؟ دیکھیں بات یہ دشواری بھلے نہیں ہے، لیکن یہ حکمت کی آپ بات کر رہے ہیں نا، آپ علت کی بات کریں، ٹھیک ہو گیا؟ اس سلسلے میں یہ چیز ملحوظ رکھنا ضروری ہے۔ بات یہی کہ تغیر زمان سے مسائل بدل جاتے ہیں، لیکن ہر مسئلہ نہیں بدلتا، انتہائی علت سے جو حکم ہے وہ منتہی ہو جاتا ہے، لیکن یہاں یہ لحاظ رکھنا ضروری ہے اور یہ غور کرنا ضروری ہے کہ جو منتہی ہوئی ہے وہ علت منتہی ہوئی ہے یا اس کی حکمت منتہی ہے۔ حکم کا جو دوران ہے وہ علت پر نہیں ہے، وہ حکمت پر نہیں ہے، وہ علت پر ہے، ٹھیک ہو گیا جی۔ دوسری جو چیز ہے وہ ہے عرف کا بدلنا، عرف پہ ہم پہلے بات کر چکے ہیں، لیکن اس یعنی تغیر زمان سے جو مسائل بدلتے ہیں تو ان میں سے ایک ہے عرف کا بدلنا۔ ایک مثال دیتا ہوں، کل ہماری اس پہ گفتگو ہو چکی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کے دور اقدس میں یوں ہوتا تھا، بھی ایک بندہ کسی کو ہبہ کیا، اس نے گھر مثلا اس نے گھر اس کو دے دیا، اور اس میں شرط یہ ہوتی تھی کہ بھئی جو موہوب لا ہے وہ پہلے مر گیا تو گھر لوٹ کے واحد کے پاس آ جائے، یہ شرط تھی، یہ رقبہ، ٹھیک ہے جی۔ تو موہوب لا پہلے مر گیا تو وہ گھر لوٹ کے واحد کے پاس آ جائے گا، موہوب لا کی زندگی میں اس کے پاس رہے گا، اور موہوب لا پہلے مر گئے واحد سے تو اب وہ گھر واپس لوٹ آئے گا۔ یہ پہلے رائج تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ چونکہ ہبہ تام ہو گیا نا، جب ہبہ تام ہو گیا تو ابھی واپس نہیں لوٹے گا۔ فرمایا رقبہ اس کا ہے جس کو وہ ہبہ کیا گیا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ آپ نے حکم یہ دیا کہ وہ جو شرط لگائی جاتی ہے کون سی کہ واپس آ جائے گا، شرط فاسد ہے، شرط فاسد ہے تو ہبہ شروط فاسد سے فاسد نہیں ہوتا، ہبہ درست ہے، شرط فاسد ہے، شرط ختم ہے، گھر اس کا ہے۔ یہ حدیث پاک میں باقاعدہ موجود ہے۔ امام حنیفہ علیہ رحمۃ سے مروی ہے کہ الرقبہ باطلہ، یہاں پر یہ جو بھابی ہے غیر مقلد، یہ یہاں پر اپنی زبان بڑی بولتے ہیں، وہ جی حدیث صحیح موجود ہے کہ رقبہ جائز ہے اور جس کو ہبہ کیا گیا ہے اس کے لیے ہے، تو امام حنیفہ علیہ رحمہ نے یہ کیسے کہہ دیا بھائی رقبہ باطلہ، یہ تو نص صریح کی مخالفت ہے۔ اصل میں یہ جو اعتراض یہ بھی جہالت پر مبنی ہے۔ امام حنیفہ علیہ رحمہ کے دور میں رقبہ کی اصطلاح ہی بدل چکی تھی۔ رقبہ ہبہ تھا، لیکن کیسے کہ وہ ہبہ یہ تھا، ہبہ معلقہ تھا، معلقہ بموت الواہب تھا، یہ گھر تیرا جس دن میں مروں، یہ گھر تیرا جس دن میں مروں۔ اب رقبہ کی اصطلاح یہ بن چکی تھی
इमाम अबू हनीफा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ फरमाया रुकबा बातिल, वो जो आप अलैहिस्सलाम ने जिसे फरमाया उसकी सेहत में कोई शक नहीं है, उसकी सेहत में कोई गुफ्तगू नहीं है। इमाम अबू हनीफा अलैहिस्सलाम ने जिस रुकबा को बातिल कहा वो और है, हदीस में जिस रुकबा को सही कहा वो और है। तो इमाम हनीफा अलैहिस्सलाम ने बिल्कुल मुखालफत नहीं की। ठीक हो गया जी? तो अब उर्फ बदलने से हुक्म बदल नहीं गया, हुक्म बदला है रुकबा का, रुकबा के मदलूल का, रुकबा का जो मदलूल है उसको हुक्म बदल गया। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि वो जायज है और इमाम हनीफा अलैहिस्सलाम ने फरमाया बातिल है। इमाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको जायज कहा वो और है, इमाम हनीफा अलैहिस्सलाम ने जिसको जायज कहा वो और है। बात के वो उर्फ बदल चुका है। तो आप देखिए उर्फ के बदलने की वजह से अहकाम में इतना फर्क आ जाता है। तो उस जाहिल टोले का क्या किया जाए जिनको पता ही नहीं उर्फ क्या होता है। वो इतराज ये करते हैं भाई अगर उर्फ पे अहकाम है तो फिर यूं यहां पर भी लगाओ, कैसी जालत है, आपको पता ही नहीं उर्फ क्या है। ठीक है ना जी? तो बार दूसरा क्या है, उर्फ का तब्दील हो जाना। तीसरा है जरूरत व हाजत, यानी तगय्युर ज़मान से ज़रूरतें बन जाती हैं, ज़हन में रखें। मैं सादा सी एक मिसाल देता हूँ 200 साल पीछे चले जाएं, 100 साल पीछे चले जाएं, 300 साल पीछे चले जाएं, इलेक्ट्रिसिटी का वजूद नहीं था जब, तो अब आपकी मस्जिद में पंखे भी नहीं थे जी। तो उस वक़्त आप को ज़रूरत भी नहीं थी जी। वक्त बदल गया, मिजाज बदल गए, रहने सहने का अंदाज बदल गया। अभी बुनियादी ज़रूरत है इलेक्ट्रिसिटी जो है वो आपकी मस्जिदों की, आपके मदारिस की, आपके घरों की। ठीक है ना जी? तो वक्त बदलने से बदल गया, नहीं बदल गया। अब बुनियादी इंतहाई शदीद जरूरी है, आपके जो प्राइमरी राइट्स हैं उसके अंदर ये चीज आती है, उस पे ये चीज आती है। जो किसी को इजाजत नहीं है कि आप वो क्या करे, वो आपकी बिजली काट दे। वो जिसने काटी मकरानी मस्जिद की, उसका तो वो तो बड़ी शान वाली शख्सियत है ना जी। तो ये आपके बुनियादी हुकूक में है जो बिजली की फराहमी है, ये कोई नहीं काट सकता। तो बुनियादी हुकूक में तगय्युर ज़मान से बनी है। ये है ज़रूरत व हाजत, इसलिए कि मिजाज जो है मिजाज बदल गए, रहन सहन बदल गया है। आज से 100 साल 200 साल पहले ज़रूरत व हाजत नहीं थी, और इस वक्त ज़रूरत व हाजत है, शदीद ज़रूरत है। इसके बगैर रहना जो है वो जीना दुश्वार है। ठीक हो गया? दुनिया में ऐसे खिते जहां पर इलेक्ट्रिसिटी का नामो निशान नहीं, उनके लिए कोई दुश्वार नहीं है। ठीक है ना जी? तो तगय्युर ज़मान से मसाइल बदल रहे हैं, उनका एक सबक है ज़रूरत व हाजत। ठीक हो गया जी? तीसरा सबक बताया। लेकिन यहां ये समझे कि ज़रूरत, हाजत, मनफ़अत, ज़ीनत और फजूल, इनके बीच फ़र्क ज़हन नशीन रखना ज़रूरी है, क्योंकि ताकि आपस में मुल्तबिस ना हो। जो शराए इलाहिया हैं उनकी इकामत वो 5 चीज़ों के लिए है। शराए इलाहिया की जो इकामत है वो 5 चीज़ों के लिए है। उनमें से दीन है, अकल है, नफ्स है, नसब है और माल है। ये जो 5 चीजें हैं, इन 5 चीजों की हिफाजत के लिए पूरी शरीयत है। दीन बचाने के लिए, अकल बचाने के लिए, नसब बचाने के लिए, नफ्स बचाने के लिए और माल बचाने के लिए। ये उमूर खमसा है। इन 5 के लिए क्या है? इकामत शराए इलाहिया है। अब जो आपका फेल है, वो जो फेल है वो इनकी हिफाजत का मौकूफ अलैह है, इनकी हिफाजत का मौकूफ अलैह है, बई तौर कि अगर वो काम न करे तो इनकी हलाकत का अंदेशा है जी। अब ये है जरूरत। खाना पीना कर ले, इंसान की जरूरत है जी। ठीक हो गया? हलाकत का अंदेशा तो नहीं है, लेकिन इंतहाई मशक्कत है। यह है हाजत। ठीक हो गया? जैसे आज के दौर में इलेक्ट्रिसिटी कर लेते हैं,
الیکٹریسٹی جو ہے وہ حاجت ہے، جی ٹھیک ہے. جی. اگر بجلی نہ ہو تو مرے گا کوئی نہیں، جی لیکن مشقت ہے، مشقت. مشقت. ٹھیک ہے نا جی. جی تو الیکٹریسٹی کیا ہو گئی؟ یہ حاجت ہے. اچھا، اس کے بغیر وہ نہ ہو مشقت تو نہیں ہے، لیکن وہ اس سے فائدہ مقصودہ حاصل ہوتا ہے، اس سے فائدہ مقصودہ حاصل ہوتا ہے. تو یہ منفعت، ٹھیک ہے. جی. منفعت کی مثال یوں دی جاتی ہے کہ مثلا حاجت کی مثال یہ دی جاتی ہے کہ پورے گھر میں ایک چراغ، جی یہ حاجت ہے. اب ہر کمرے میں ایک چراغ، یہ منفعت ہے، فائدہ مقصودہ حاصل ہو رہا ہے. جی. فائدہ مقصودہ سے زائد زیب و زیبائش مقصود ہے، لیکن حدود سے تجاوز نہ ہو. زیب و زیبائش مقصود ہے، حدود سے تجاوز نہ ہو، تو یہ زینت ہے. ٹھیک ہے نا جی. جی اس کی مثال دی جاتی ہے جیسے چراغ کے وجہ فانوس لگا لو، جی ہر کمرے میں جی. چراغ کی وجہ فانوس لگا لو، تو یہ کیا ہے؟ یہ زینت ہے. اس کے بعد ہے فضول. ٹھیک ہے نا جی. جی. جی فری فنڈ کی لائٹنگ، نیت حسن کے لیے ہو تو وہ الگ مسئلہ ہے، جی ٹھیک ہے نا. نیت حسنہ کے لیے ہو تو وہ لائٹنگ کا الگ مسئلہ ہے. بغیر کسی مقصد کے، بغیر نیت حسنہ کے، اب جو لائٹنگ ہے پتہ چلا پورے جو ہے نا وہ گھر پہ جو ہے نا وہ لائٹنگ ہی لائٹنگ ہے جی. وہ جیسے بھائی وہ چراغ جلا کے رکھتے تھے، شاید آپ کے ذہن میں ہے نہیں ہے جی. جی. تو یہ کیا؟ یہ فضول ہے. تو جس کی بات ہو رہی ہے وہ یہ دو پہلے مسئلے ہیں، یعنی مسائل کا جو بدلنا ہے وہ ضرورت اور حاجت کے پیش نظر ہوگا، منفعت، زینت اور فضول کے پیش نظر نہیں ہوگا. خلاصہ گفتگو دوبارہ میں بیان کرتا ہوں کہ تغیر زمان سے جو مسائل بدلتے ہیں ان میں سے ایک سبب ہے ضرورت و حاجت. ضرورت و حاجت کے سبب بدل جاتے ہیں. ضرورت و حاجت سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ اقامت شرع الہیہ 5 چیزوں کی حفاظت کے لیے ہے: دین کے لیے، عقل کے لیے، نسب کے لیے، نفس کے لیے اور مال کے لیے. دیکھا جائے گا جو فعل ہے وہ فعل ان کا موقوف علیہ ہے، موقوف علیہ نہیں. موقوف علیہ نہیں مانا، اگر وہ فعل نہ پایا جائے تو ان چیزوں کی ہلاکت کا اندیشہ ہے. 5 کی نہیں، کسی ایک کی ہلاکت کا اندیشہ ہے، تو اب وہ ضرورت ہے. اور اگر ہلاکت کا اندیشہ نہ ہو لیکن اس کے وہ فعل نہ پایا جائے تو مشقت میں پڑے، تو اب یہ حاجت ہے. اور اگر مشقت بھی نہیں ہوتی لیکن وہ مفید ہے، فائدہ مقصودہ اس سے حاصل ہو رہا ہے، تو اب یہ منفعت ہے. فائدہ مقصودہ سے اضافی مقصود جو ہے زیب و زیبائش ہے، لیکن حدود سے تجاوز نہ ہو تو اب یہ زینت ہے. حدود سے تجاوز ہو تو یہ فضول ہے. تو جن چیزوں کے لیے مسائل بدلتے ہیں وہ ضرورت و حاجت ہے، نہ منفعت نہ زینت نہ فضول. ٹھیک ہو گیا. چوتھی چیز یہاں پر سمجھیں، سد ذرائع. اللہ رب العالمین نے فرمایا وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. یہ سد ذریعہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ آپ ان کے بتوں کو گالی دیں گے، انہوں نے دشمنی میں، جہالت میں خالق کائنات کو دے دی، تو اس لیے آپ یہ کام ہی نہ کریں تاکہ جوابی طور پہ وہ رب جل وعلا کو گالی نہ دے. ٹھیک ہو گیا. تو یہ سد ذریعہ ہے. تو جیسے فرمایا صحیح بخاری میں ہے کہ بھئی کبائر سے بندہ اپنے ماں باپ کو گالی دے. عرض کی یا رسول ماں باپ کو کون گالی دیتا ہے؟ آپ نے فرمایا جب تم کسی کے ماں باپ کو گالی دو گے تو وہ بھی تو تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا نا. ٹھیک ہے نا. تو لہذا دوسرے کے ماں باپ کو گالی نہ دو تاکہ وہ تمہارے ماں باپ کو گالی نہ دے. ٹھیک ہو گیا نا جی. تو سد ذرائع کے لیے بھی احکام بدلتے ہیں. بھئی سد ذرائع کے لیے کیوں احکام بدلتے ہیں؟ اس بارے میں ذہن میں رہے کہ ہر دور میں سد ذرائع کی حیثیت مختلف ہو جاتی ہے. میں ایک مثال دیتا ہوں کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا لا تمنعوا اماء اللہ مساجد اللہ. مسجدیں اللہ کی ہیں، اللہ کی بندیاں ہیں، ان کو کیوں روکتے ہو؟ مت روکو، انہیں مسجدوں میں آنے دو. جی. تو جب دور آیا حضرت عمر فاروق اعظم کا حضور کے بعد روک دی گئی. اب خود سید عائشہ
صدیقہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر حضور علیہ السلام اس دور میں ہوتے اور دیکھتے تو عورتوں کو منع کر دیتے مسجدوں میں جانے سے. جی ٹھیک ہے. جی مسئلہ کیا تھا؟ مسئلہ یہ تھا کہ فتنے فساد بڑھ گئے. ٹھیک ہے. اصل جو منع ہے، جو چیز حرام ہے، وہ تو بے حیائی حرام ہے، لیکن یہ جو خروج ہے یہ اس کا ذریعہ ہے. بنتا ہے. جی ٹھیک ہے. اس دور میں اس کا اندیشہ کم تھا، اجازت تھی. جب آپ علیہ السلام کا دور گزر گیا، اب بعد والا دور ہے، جیسے جیسے فتنے بڑھ رہے ہیں اس طرح ویسے ویسے خطرہ بڑھ رہا ہے، اس لیے سد ذریعہ کے لیے عورتوں کو روک دیے گئے مسجدوں میں جانے سے. ٹھیک ہو گیا. یہ 4 بڑی چیزیں ہیں کہ جن کے لیے تغیر زمان سے مسئلہ بدل جاتا ہے. ایک انتہائی علت سے، لیکن میں نے آپ کو بتایا اس میں اس چیز کا لحاظ ضروری ہے کہ حکمت الگ چیز ہے، علت الگ چیز ہے. جی دوسرا عرف بدلنے سے. تیسرا ضرورت و حاجت. اس میں یہ چیز ضروری ہے کہ بھئی آپ منفعت کو حاجت کے زمرے میں ڈال رہے ہیں تو یہ نہ کریں. جی ٹھیک ہے. ضرورت و حاجت الگ چیز ہے اور منفعت زینت اور فضول الگ چیز ہے. ٹھیک ہے. اور چوتھی چیز ہے سد ذریعہ. سد ذرائع کی حیثیتیں ہر دور میں بدلتی رہتی ہیں. کسی دور میں شدت حاجت ہو جاتی ہے، کسی دور میں اور حیثیت ہوتی ہے. آخر میں گفتگو کرتے ہیں. جو فتویٰ ہے جب آپ کے پاس آتا ہے تو اس کے پہلا مرحلہ ہے اسے تصویر کہیں گے. ٹھیک ہے. دوسرا جو مرحلہ ہے اسے تکییف کہیں گے. تیسرا ادراک حکم بولیں گے. اور چوتھا افتاء کہیں یا تنزیل کہیں. تو یہ 4 مرحلے ہیں. جب مفتی کے پاس فتویٰ آئے تو وہ 4 مرحلوں سے گزرتا ہے. سب سے پہلا ہے تصویر. یہ تصویر ہے صورت مسئلہ اس نے درست بیان کی وہ آپ کے سامنے، اور آپ اس صورت مسئلہ کو درست سمجھ لیں کہ پوچھا کیا گیا ہے. یہ تصویر مسئلہ. ٹھیک ہے نا. تصویر مسئلہ کر لیں اس کو. پہلے تصویر مسئلہ کی جو صورت بنا کے وہ لایا ہے اور آپ نے اس کو جو سمجھا ہے درست سمجھے. پہلا مرحلہ ہے. دوسرا تکییف شرعی. ٹھیک ہے. یہ جو صورت جزیہ آپ کے سامنے آئی ہے، اس کو مسائل شرعیہ جو بیان ہوئے ہیں ان میں سے کسی مسئلہ میں اس کو داخل کریں گے آپ. تکییف شرعی. جی بھائی یہ اس باب سے ہے، یہ فلاں مسئلہ ہے جو ادھر بیان ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ تکییف شرعی ہے، یعنی وہ جو فقہ کلی ہے اس کی اس جو صورت جزیہ ہے اس پر اس کو اتارنا، تطبیق، جو بھی اس کو نام دیا، تکییف شرعی اس کو کہا جاتا ہے. جی ٹھیک ہو گیا. جی اب اس صورت کلیہ میں آپ نے اس کو داخل کر دیا، داخل ہو چکا. اب ہے ادراک حکم. اب آپ غور کریں گے کہ اس کا حکم اب پھر کیا بنتا ہے. الحاق تو ہو چکا ہے نا، جی یہ فلاں صورت سے اس کا تعلق ہے. جی. اب اس کا حکم کیا ہے؟ ادراک حکم. اب اس کے بعد آپ کیا کریں گے؟ اس کو بیان کریں گے اور اس حکم کا ذکر کریں گے. یہ ہے افتاء. ٹھیک ہو گیا. یعنی فتویٰ دینے کے 4 مرحلے ہیں، استفتاء سے لے کر فتویٰ دینے تک. تصویر مسئلہ ہے، تکییف شرعی ہے، ادراک حکم ہے، اور تنزیل کہیں، افتاء کہیں. یہ ہے. اس کو مزید مختصر کریں تو یہ جو 2 صورتیں ہیں ان میں بھی آپ منحصر کر سکتے ہیں. فتویٰ 2 مرحلوں میں، جب فتویٰ آتا ہے تو 2 مرحلوں سے گزرتا ہے. اول تو تصویر، دوسرا تکییف شرعی. ٹھیک ہے. بنیادی مرحلے یہی ہے. جی ٹھیک ہے. جی اول تو مسئلہ جو آیا ہے وہ سمجھا جائے کہ یہ مسئلہ ہے کون سا ہے، کیا. ایسے نہ ہو کہ اس نے بیان اور کیا ہماری توجہ ہی نہ ہو. ٹھیک ہے. اس لیے تصویر صحیح جو ہے یہ ضروری ہے مسئلہ کی. دوسرا یہ ہے کہ تکییف شرعی، یہ کون سی فقہ کلی کی جزی بن رہا ہے، جی یہ کس صورت میں داخل ہے. یہ بنیادی چیزیں ہیں. تو بعض حضرات نے فتویٰ میں 2 مرحلے بیان کیے، بعض نے 4 بیان کیے.
جو 4 ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے. جنہوں نے 2 بیان کیے انہوں نے اسی وجہ سے 2 بیان کیے ہیں کہ بنیادی صورتیں یہی ہیں. جب تک یہ شرعی ہو جائے گی تو اندازہ ہو جائے گا حکم یہ ہے تو اس کو درج کر کے دینے میں بھی کوئی دشواری نہیں. ٹھیک ہو گیا؟ جی. ٹھیک ہے جی. اور کچھ؟ دعا. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وآله وسلم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. صلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه